پیر کامل۔ اسے ڈاکٹر سبتلی کہاں آئے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے جب ایک رات انہوں نے اسے بلایا۔ آپ کو اپنا گھر چھوڑے کچھ وقت بیت گیا ہے۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کی تلاش ابھی تک ختم تو نہیں کی ہوگی، مگر چند ماہ پہلے والی تندی و تیزی نہیں رہی ہوگی۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اب آگے کیا کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے مختصر تمہید کے بعد کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا میں اسٹڈیز جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی بات پر کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، امامہ آپ نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ ان سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ شادی کیا مطلب؟ وہ بے اختیار حق لائی۔ آپ جن حالات سے گزر رہی ہیں ان میں آپ کے لیے سب سے بہترین راستہ شادی ہی ہے۔ کسی اچھی فیملی میں شادی ہو جانے سے آپ اس عدم تحفظ کا شکار نہیں رہیں گے جس کا شکار آپ ابھی ہیں۔ میں چند اچھے لڑکوں اور فیملیز کو جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے۔ وہ بالکل سفید چہرے کے ساتھ انہیں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ وہ ان کے پاس آنے سے بہت پہلے اپنے لیے اس حل کو منتخب کر چکی تھی۔ وہ اس ایک حل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سالار سکندر سے نکاح کی حماقت کر چکی تھی۔ اس وقت اگر وہ سالار سکندر سے نکاح کر چکی ہوتی تو وہ بلاہی لہجت ڈاکٹر سبتلی کی بات ماننے پر تیار ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی ان حالات میں کسی اچھی فیملی میں شادی اسے کتنی اور کن مصیبتوں سے بچا سکتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی خود مختار زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہ ہر چیز کے لیے اپنی فیملی کی محتاج رہی تھی اور وہ یہ تصور کرتے ہوئے بھی خوفزدہ رہتی تھی کہ آخر وہ کب اور کس طرح صرف اپنے بل بوتے پر زندگی گزار سکے گی۔ مگر سالار سے وہ نکاح اس کے لیے گلے کی ایسی ہڈی بن گیا تھا جسے وہ نہ نگل سکتی تھی نہ اگل سکتی تھی۔ نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ اس کے پاس اس سوال کا جواب موجود تھا، مگر حقیقت بتانے کے لیے حوصلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر سبتلی اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ یہ کہ ایک جھوٹی لڑکی ہے، وہ اب تک انہیں دھوکہ دیتے ہوئے ان کے پاس رہ رہی ہے، یا یہ کہ شاید وہ سالار سے شادی کے لیے ہی اپنا گھر سے نکلی تھی اور باقی سب کچھ کے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی۔ اور اگر انہوں نے حقیقت جان لینے پر اس کی مدد سے معاونت کر لی یا اسے گھر پہ چلے جانے کا کہا، معذرت کر لی یا اسے گھر سے چلے جانے کا کہا تو، اور اگر انہوں نے اس کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو، وہ 3 ماہ سے ڈاکٹر سبتلی کے پاس تھی۔ وہ کتنے اچھے تھے وہ بخوبی جانتی تھی، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ و محتاط تھی کہ وہ کسی قسم کا رسک لینے پر تیار نہیں تھی۔ میں پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ کسی پر بھی شادی کرنے کے لیے صورت میں اگر مجھے بعد میں کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو میں کیا کروں گی؟ اس وقت تو میرے لیے شاید تعلیم حاصل کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس نے ایک لمبی خاموشی کے بعد جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے ڈاکٹر سبتلی سے کہا، امامہ ہم ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ آپ کی شادی کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میرے گھر سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا یا میں آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے میری چوتھی بیٹی ہیں۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا، یہ صرف میری ایک تجویز تھی۔ ڈاکٹر سبتلی نے کہا، کچھ سال گزر جانے دیں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی جہاں بھی آپ کہیں گے۔ اس نے ڈاکٹر سبتلی سے کہا، مگر ابھی فوری طور پر نہیں۔ ابھی مجھے سالار سکندر سے جان چھڑانی ہے، اسے طلاق لینے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ وہ ان سے بات کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ کس شہر میں پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر سبتلی نے مزید کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ کسی بھی شہر میں میری کوئی ترجیح نہیں، اس نے ان سے کہا۔ وہ اپنے گھر سے آتے ہوئے اپنے سارے ڈاکومنٹس، اپنے پاس موجود زیورات اور رقم بھی لے آئی تھی۔ جب ڈاکٹر سبتلی نے اس گفتگو کے چند دن بعد اسے بلا کر ملتان میں اس کے ایڈمیشن کے فیصلے کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس کے ڈاکومنٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ اس بیگ کو لے کر ان کے پاس چلی آئی۔ اس نے ڈاکومنٹس کا ایک لفافہ نکال کر انہیں دیا، پھر زیورات کا لفافہ نکال ان کی میز پر رکھ دیا۔ میں یہ زیورات اپنے گھر سے لائی ہوں، یہ بہت زیادہ تو نہیں ہے، مگر پھر بھی اتنے ہی ہیں کہ میں انہیں بیچ کر کچھ عرصہ آسانی سے اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھا سکتی ہوں۔ نہیں، یہ زیورات بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی شادی میں کام آئیں گے۔ جہاں تک تعلیمی اخراجات کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میری ذمہ داری ہیں، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بات کرتے کرتے چونکے۔ ان کی نظر اس کے ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے کھلے بیگ کے اندر تھی۔ امامہ نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ بیگ میں نظر آنے والے چھوٹے سے پستول کو دیکھ رہے تھے۔ امامہ نے قدرے شرمندگی کے عالم میں اس پسٹل کو بھی نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ میرا پسٹل ہے، میں یہ گھر سے لائی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے سالار سے مدد لینی تھی اور وہ اچھا لڑکا نہیں تھا۔ وہ انہیں اس کے بارے میں مزید نہیں بتا سکی۔ ڈاکٹر سبتلی پستول کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ چلانا آتا ہے آپ کو اسے؟ امامہ نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کالج میں NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ میرا بھائی وسیم بھی رائفل شوٹنگ کلب میں جایا کرتا تھا، کبھی کبھار مجھے بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ میں نے اپنے بابا سے ضد کر کے خریدا تھا، یہ گولڈ پلیٹڈ ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی، آپ کے پاس اس کا لائسنس ہے؟
ہیں مگر وہ ساتھ لے کر نہیں آئی۔ پھر آپ اسے یہیں پر رہنے دیں، ملتان ساتھ لے کر نہ جائیں، زیورات کو لاکر میں رکھوا دیتے ہیں۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملتان اپنی اسٹڈیز کے سلسلے کو ایک بار پھر جاری رکھنے کے لیے آ گئی تھی، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، ایک ایسا شہر جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مگر اس نے تو خواب میں اور بہت کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ 20 سال کی عمر میں ایک بار پھر BSc میں داخلہ لے گی، اس عمر میں جب لڑکیاں BSc کر چکی ہوتی ہیں؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میڈیکل کالج چھوڑ دے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے کبھی اس قدر تکلیف اور شرمندگی کا باعث بنے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اسجد کے بجائے کسی اور سے محبت کرے گی اور پھر اس سے شادی کے لیے یوں پاگلوں کی طرح کوشش کرے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ان کی کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ سالار سکندر جیسے کسی لڑکے کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لے گی؟ اور کیا اس نے یہ سوچا تھا کہ ایک بار گھر سے نکل جانے کے بعد اسے ڈاکٹر سبت علی کے گھرانے جیسا گھر مل سکے گا؟ اسے باہر کی دنیا میں پھرنے کی عادت نہیں تھی اور اسے باہر کی دنیا میں پھرنا نہیں پڑا تھا۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت اس نے اللہ سے اپنی حفاظت کی بے تحاشا دعائیں مانگی تھی۔ اس نے دعائیں کی تھی کہ اسے در بدر نہ پھرنا پڑے۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی کہ وہ مردوں کی طرح ہر جگہ دندناتی پھرتی، اور واقعی نہیں جانتی تھی جب اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلے میں خود جگہ جگہ پھرنا پڑے گا، ہر طرح کے مردوں اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ کیسے کرے گی؟ وہ بھی اس صورت میں جبکہ اس کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے سائے کے نیچے لاہور آ کر میڈیکل کالج میں پڑھنا اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کے خواب دیکھنا اور بات تھی۔ تب اس کے لیے کوئی مالی مسائل نہیں تھے اور ہاشم مبین احمد کے پاس اتنی دولت اور اثر رسوخ تھا کہ صرف ہاشم مبین احمد کے نام کا حوالہ کسی بھی شخص کو اس سے بات کرتے ہوئے مرعوب اور محتاط کر دینے کے لیے کافی تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد اسے جس ماحول کے سامنے کا خدشہ تھا، اس ماحول کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑا تھا۔ پہلے سالار اسے بخیریت لاہور چھوڑ گیا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر سبت علی تک رسائی، جس کے بعد اسے اپنے چھوٹے بڑے کسی بھی کام کے لیے کسی وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ڈاکومنٹس میں نام کی تبدیلی، ملتان میں ایڈمیشن، ہاسٹل میں رہائش کا انتظام، اس کے تعلیم اخراجات کی ذمہ داری، وہ اس ایک نعمت کے لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ کم از کم اسے کسی برے ماحول میں بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے نہیں پڑے تھے۔ وہ ملتان چلی آئی اور اس کے لیے زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک مشکل اور تکلیف دہ دور۔ وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی اور وہ عجیب زندگی تھی۔ بعض دفعہ اسلام آباد میں اپنا گھر اور خاندان کے لوگ اتنی شدت سے یاد آتے کہ اس کا دل چاہتا وہ بھاگ کر ان کے پاس چلی جائے۔ بعض دفعہ وہ بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی، بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ جلال انصر سے رابطہ کرے، وہ اسے بے تحاشا یاد آتا۔ وہ BSc کر رہی تھی اور اس کے ساتھ BSc کرنے والی لڑکیاں وہی تھیں جو FSc میں میرٹ لسٹ پر نہیں آ سکی تھی، اور اب وہ BSc کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کی خواہش مند تھی۔ میڈیکل کالج، ڈاکٹر، اس کے لیے بہت عرصے تک یہ دونوں الفاظ نشتر بنے رہے۔ کئی بار وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر حیران ہوتی رہتی، آخر وہاں کیا تھا جو ہر چیز کو مٹھی کی ریت بنا رہا تھا؟ کئی بار اسے جویریہ سے کی جانے والی اپنی باتیں یاد آتی، میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ حیران ہوتی، وہ مری تو نہیں تھی، اسی طرح زندہ تھی۔ پاکستان کی سب سے مشہور آئی اسپیشلسٹ، سب کچھ ایک خواب ہی رہا تھا۔ وہ ہر چیز کے اتنے پاس تھی، وہ ہر چیز سے اتنا دور تھی۔ اس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کے پاس گھر والے نہیں تھے، اس کے پاس اسجد نہیں تھا، میڈیکل کی تعلیم نہیں تھی، جلال بھی نہیں تھا۔ وہ زندگی کی ان آسائشوں سے ایک ہی جھٹکے میں محروم ہو گئی تھی جن کی وہ عادی تھی، اور اس کے باوجود وہ زندہ تھی۔ امامہ کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بہادر تھی یا کبھی ہو سکتی تھی، مگر وہ ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف میں کمی ہونا شروع ہو گئی تھی، یوں جیسے اسے صبر آ رہا تھا۔ اللہ کے بعد شاید زمین پر یہ ڈاکٹر سبت علی تھے جن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تھی۔ مہینے میں ایک بار ویکینڈ پر وہ ان کے پاس لاہور آتی، وہ وقتاً فوقتاً اسے ہاسٹل فون کرتے رہتے، اسے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے۔ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھیں، وہ ان کے نزدیک ان کے گھر کا ایک فرد بن چکی تھی۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا، وہ کئی بار سوچتی۔